بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو 1 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ان کے آنگن میں خوبصورت پھول کھلا۔ یہ ہجرت کا 3 سال تھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کی آمد سے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور بچے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹھی دی۔ اس طرح دست رسالت آپ کی برکت سے حکمت، دانائی، علم اور تقوی ان کے جسم میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن سیدنا حسن کے سر کے بال اتروائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقراء میں تقسیم کی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے سے سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما پیدائش شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک صاحبزادے محسن رضی اللہ بھی پیدا ہوئے، مگر ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بہت محبت تھی۔ ان کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا احادیث اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ محبوب تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سمیت اپنے تمام رشتہ داروں کو اس بات کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر نہ رہیں، بلکہ اللہ کے ہاں نجات پانے کے لیے ہم کوششیں جاری رکھیں اور ہمہ وقت مصروف عمل رہیں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں چونکہ ہماری نسبت فلاں شخصیت کے ساتھ ہے اور ہم ان کے قریبی ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم ان کے مرید ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نماز تہجد پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور میاں بیوی سے پوچھا، کیا تم دونوں تہجد نہیں پڑھا کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ خاطر ہوئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے لوٹ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اولاد کو نماز تہجد کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر محبت کے باوجود اپنی بیٹی اور دوسرے رشتہ داروں سے یہ فرمایا کہ انہیں اعمال صالحہ انجام دینا ہوں گے، تقوی کی راہ اختیار کرنا ہوگی اور اپنی نجات کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اسی لیے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد المناف، اے عباس بن عبد المطلب، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی تربیت تقوی اور عبادت پہ کر رہے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی نہیں بلکہ فقر کی ترغیب دے رہے ہیں۔ شادی کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بہت سادگی، مکمل خوشی اور کامل سکون سے گزری۔ وہ گھر کے سب کام خود کرتیں، چکی پیستیں، روٹی پکاتیں، گھر کی صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے کوئی نوکر یا غلام نہ تھا۔ چکی پیستے پیستے جب ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدہ نے مجھ سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ سیدہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سارا ماجرا ذکر کیا اور واپس تشریف لے گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تشریف آوری اور ان کے حالات سے آپ کو مطلع کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اس وقت تشریف لائے جب ہم سونے کے لیے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا علم ہوا تو میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھنے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی جگہ لیٹے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے تکلفی سے ہم دونوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت اور شفقت سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہو؟ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے غلام سے کہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شدید محبت کے باوجود انہیں خادمہ یا غلام نہیں دیا۔ وہ ان کو عزیمت اور سادگی کا درس دینا چاہتے تھے اور امت محمدیہ کے لیے انہیں مثال بنانا چاہتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام یا لونڈی دے بھی دیتے تو بھی درست تھا، مگر آپ نے اپنی بیٹی اور داماد کی سوچ اور فکر دنیاوی مال اور منال سے ہٹا کر توکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حال میں مدد طلب کرنے کی طرف مبذول کرانے کو ترجیح دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے امت محمدیہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو راست کو نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور حدیث میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتی ہیں، میں نے نشست اور برخاست، عادات اور خصائل، طرز گفتگو اور انداز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتی تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفور محبت میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے اسے پریشانی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اپنے والد گرامی کے گھر آنا جانا رہا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب ہی ان کا گھر تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے دن پہلے کا ہے کہ ایک دفعہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئیں جب اللہ کے رسول وہاں پر موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید میری بیٹی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں یا بائیں طرف بیٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کان میں کچھ فرمایا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خوشی سے ہنسنے لگیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پہلے رونا اور پھر اچانک ہنسنا ان کے لیے باعث تعجب تھا۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پہلے کبھی ایک ہی وقت میں آپ کو روتے یا ہنستے نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یہ میرے والد کا راز ہے، میں اسے ظاہر نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دنوں بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دن دونوں ماں بیٹی اکٹھی بیٹھی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تجسس تھا کہ اس دن کیا بات ہوئی تھی۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیا کہ اس روز بیک وقت رونے اور ہنسنے کا کیا سبب تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس لیے میں ساری بات بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ اپنی وفات کا وقت قریب آ جانے کی خبر دے رہے تھے۔ میں نے جب اپنے والد کی جدائی کی بات سنی تو شدت غم سے رونے لگی۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو ارشاد فرمایا، بیٹی میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سرداری تمہارے پاس ہو؟ جب میں نے یہ سنا تو میں ہنسنے لگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون، اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 29 سال کی تھی جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ انہیں اپنے بابا سے بہت زیادہ محبت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نہایت مغموم رہتی تھیں اور جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ سیدہ رضی اللہ عنہا پردے کی نہایت سخت پابند تھیں۔ انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جائے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جنازہ عورت کا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی جٹھانی سیدہ اسماء بنت امیس سے کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ ان کی آپس میں نہایت محبت تھی۔ انہوں نے بتایا، میں نے حبشہ میں عورتوں کے جنازے دیکھے ہیں، وہاں جنازے پر کھجور کی شاخیں ٹانگ کر اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح ڈولی کی شکل بن جاتی ہے اور مکمل پردہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ طریقہ اچھا لگا۔ انہوں نے اسی وقت کھجور کی چند شاخیں منگوائیں، ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ عملی تجربے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو نکلے اور اس پر اسی طرح پردہ کیا جائے، اور انہوں نے مزید کہا کہ میری وفات کے بعد مجھے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور میرے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غسل دیں۔ ان کی وفات رمضان 11 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق سیدہ اسماء بنت امیس، سیدنا علی اور سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہم نے ان کے جسد خاکی کو غسل دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی
نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے پڑھائی۔ سیرت نگاروں نے سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ یوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مکارم اخلاق کا مجموعہ، فضائل حمیدہ کا پیکر، فہم و فراست اور علم و فضل میں اپنے زمانے کی عورتوں میں امتیازی حیثیت کی مالک، خواتین عالم کی سردار اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے حقیقی مالک سے جا ملی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔